بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الثقلین مولانا و مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة فاطمہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیۃ قائم بالحق اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم الداخرین صلوات ایک بار باوازِ بلند سے اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ موضوع گفتگو ہے دعا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں اپنے سارے کام، اپنے سارے امور اپنی طاقت سے انجام دیتا ہوں۔ یہ کائنات بہت بڑی شے ہے اور انسان بہت چھوٹا ہے، اور انسان کی حیثیت ایک مشت آب کے مانند ہے۔ یہ دریا کی روانی اور پہاڑ کی سربلندیوں پر کیا حکومت حاصل کرے گا؟ یہ ظلمت قدا کا پروردہ ہے، نظام شمسی پر کیا حکومت حاصل کرے گا؟ اس کی ہوشمندی اور شرافت اسی میں ہے کہ جہاں پر اپنی طاقت جواب دے جائے وہاں دوسروں کا سہارا لے کر آگے بڑھ جائے۔ اگر کوئی رستم دوراں یا سلطان السلاطین بھی ہو تو وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے تمام امور اپنی طاقت سے انجام دیتا ہوں۔ دنیا کے سبھی انسان محتاج ہیں، انہیں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے اپنے تمام کام کو انجام دینے کے لیے۔ یہی تقاضۂ فطرت بھی ہے اور یہی تعلیم مذہب بھی ہے۔ اور یہ سہارا کہ جس کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو سہارے کی ضرورت ہے، تو اس سہارے کا نام ہے دعا، یعنی کہ خدا سے دعا کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا کی دعا، خدا کی مدد شامل حال ہو جائے تو انسان کے لیے دنیا کا ہر کام ممکن ہے۔ آج میں نے آپ مومنات کے سامنے سورہ غافر کی 60ویں آیت کو پیش کیا ہے کہ جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الدَّاخِرِينَ، یعنی کہ میں تمہیں پکارنے کے لیے حکم دے رہا ہوں، میں تمہیں دعا مانگنے کے لیے حکم دے رہا ہوں، اور جس نے اس دعا سے انکار کیا، یہ دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور جس نے اس عبادت سے انکار کیا
وہ بہت جلد ذلیل کر کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یعنی دعا سے کبھی انکار نہ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کی جان ہے، اگر دعا نہ ہوتی تو انسان ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب مومن کا اسلحہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی انسان مومن ہو، اگر کوئی انسان مخیر ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے۔ یہ جو آج کل کے زمانے کی حرفت بازیاں ہیں، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ 6-5 جو حرکتیں ہوتی ہیں، کہ کیا تم 6-5 نہیں جانتے؟ تو یہ سب جو حرکتیں ہیں، حرفت بازیاں، کیا مومن کو نہیں آتی؟ مومن کو بھی یہ سب حرکتیں آتی ہیں، لیکن چونکہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ سب حرکتیں انجام نہیں دیتا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین مولا کا خط ہے، کس کے نام؟ معاویہ کے نام۔ کیا آپ نے خط میں لکھا ہے کہ یہ سب جو تم حرکتیں کرتے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یا مجھے یہ سب حرکتیں نہیں آتی؟ یہ جان لو کہ یہ سب حرکتیں جو تم کر رہے ہو، اگر میں ان حرکتوں پر اتر جاؤں تو تم مجھ سے جیت نہیں سکتے ہو، لیکن چونکہ میرے دل میں خدا کا خوف ہے، اس لیے میں یہ سب حرکتیں انجام نہیں دیتا ہوں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ حرفت بازیاں نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ مومن کے پاس بس ایک اسلحہ ہے اور وہ ہے دعا۔ مولا کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا نیزے سے بھی زیادہ کاربند ہے، یعنی کہ جس طرح نیزہ اثر کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اگر کوئی چیز اثر کرتی ہے تو وہ ہے دعا۔ کتنی اہم عبادت ہے یہ دعا۔ معصومین کے نے کچھ آداب بتائے ہیں کہ جب انسان دعا مانگے تو کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، تو اس میں سے کچھ آداب آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ دعا مانگنے کے آداب میں سے سب سے پہلا ہے معرفت پروردگار، یعنی کہ جب انسان دعا مانگے تو اس کے پاس خدا کی معرفت ہونی چاہیے، یعنی کہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس سے دعا مانگ رہے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے گا تو سب کچھ ممکن ہے۔ حضرت کی حدیث ہے کہ اگر تم اس علم و یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہو کہ خدا ہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ معرفت پروردگار کے ساتھ اس خدا کو پہچان کر دعا مانگو۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا خدا کی معرفت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، کیا اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ یہ وہ پروردگار ہے کہ جس کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ وہ پروردگار ہے کہ جس کے حکم سے درخت اپنی جگہ چھوڑ دے؟ کیا ہم اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے؟ یہ ہے معرفت پروردگار۔ یہ تھا پہلا ادب دعا مانگنے کا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے طہارت، یعنی کہ جب انسان دعا مانگے تو با طاہر ہو کر دعا مانگے، ہر اعتبار سے طاہر، لباس سے طاہر ہو، وضو کر کے آئیں جسم طاہر رہے گا، سچ بولیں زبان طاہر رہے گی، دل کی نیتیں اچھی رکھیں، بغض و کینہ و حسد نہ رکھیں، دل طاہر رہے گا۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے کہ خوشبو لگا کر دعا مانگنی چاہیے، یہ سب آداب ہیں دعا مانگنے کے، خوشبو لگا کر دعا مانگنی چاہیے۔ اب اگر مثلاً ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمیں کتنا وقت لگتا ہے خود کو تیار کرنے میں، خود کو آراستہ کرنے میں وقت لگتا ہے کہ بھائی کہیں جانا ہے، جائیں گے تو اچھے سے جائیں گے،
لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے، جب نماز پڑھنی ہوتی ہے، جب دعا مانگنی ہوتی ہے، تو بس جس طریقے سے بھی بیٹھے رہتے ہیں، جس طریقے سے بھی مثلاً کچن میں کام کرے، اٹھے جا کر نماز پڑھ لی، اس چیز کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ صاف ستھرے لباس میں آنا، اچھی شکل میں آنا۔ اللہ اچھی شکل میں دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب اچھی شکل بنا کر جاتا ہے انسان تب اللہ دیتا ہے۔ مثلاً ہمارے دروازے پر اگر کبھی فقیر آئے تو ہم اگر دیکھیں گے کہ اچھی شکل میں آیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہیں سے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ فقیر۔ دنیا چاہتی ہے کہ شکلاً فقیر بن جاؤ تب دیں گے، اللہ چاہتا ہے مصلی پر آؤ، صاف ستھرے لباس میں آؤ، اچھی شکل میں اللہ دیتا ہے۔ تو یہ تھا دوسرا آداب، طہارت، خوشبو لگا کر دعا مانگو، طاہر لباس پہن کر دعا مانگو، اس کے بعد رو و قبلہ ہو کر دعا مانگو، یعنی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگو۔ اس کے بعد فیروزے یا عقیق کی انگشتری پہن کر دعا مانگو، دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ صدقہ دے کر دعا مانگو، دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ دعا مانگنی ہو تو حضور قلب کے ساتھ دعا مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں کہ زبان سے بس الفاظ نکلے اور وہ دعا میں شمار ہو گیا، دل کی گہرائیوں سے نکل کر وہ الفاظ زبان پر آئے، اس وقت دعا مانگو، دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اور کیا آداب ہیں؟ انسان جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے صلوات سے آغاز کرنا چاہیے۔ صلوات پر اختتام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ صلوات کو، پہلی اور آخری صلوات کو قبول کرے گا تو اس کے بیچ میں جو بھی ہوگا اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ صلوات پڑھ لی ہم نے، بسم اللہ پڑھ لی، اب اس کے بعد انسان کیا کرے؟ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے، کہے کہ بار الہ کہ بے شک میں بہت گنہگار بندہ ہوں، معبود میں نے بہت گناہ انجام دیے ہیں، لیکن مالک تو رحمان الرحیم ہے۔ اے میرے معبود تو ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے معبود تو کتنا کریم ہے، میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے معبود اگر تو نے میرے گناہوں کو نہیں بخشا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے مالک ہمارے پاس تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ گناہوں کا استغفار کر کے دعا مانگی۔ اب اس کے بعد ہے جب بھی دعا مانگیے تو ہمیشہ چاہیے کہ دوسروں کے لیے دعائیں پہلے مانگیں۔ اب دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے پہلے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گریا، آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ معصوم کا قول ہے کہ جب دل بہت بے چین ہو، جب دل بہت مضطرب ہو، بہت پریشان ہو، اس وقت دعا مانگو، اس وقت کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ انسان اس وقت اپنے آپ کو محتاج، ضرورت مند اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ جب آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اس وقت انسان کے دل میں خلوص زیادہ پایا جاتا ہے، اس وقت دعا مانگنی چاہیے۔ جب صلوات پڑھ لی، بسم اللہ کہہ دیا، گناہوں سے استغفار کر لیا، آنکھ سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، تو اب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب جلدی سے اپنے لیے دعا مانگ لیتے ہیں، یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ اس وقت دعا قبول ہو جائے گی، جلدی سے اپنے لیے دعا مانگ لیتے ہیں۔ لیکن پروردگار کہتا ہے کہ نہیں، اگر دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو۔ دوسروں کے حق میں جو دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ ان دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ اور ہمیشہ دوسروں سے کہنا چاہیے کہ التماس دعا، یعنی کہ میرے لیے دعا کریے گا۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے التماس دعا تو ہم بھول جاتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اگر کسی نے التماس دعا کہا ہے تو اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر نام نہ بھی یاد رہے تو کہنا چاہیے کہ پروردگارا، جن لوگوں نے مجھ سے دعا کی، التماس کی ہے، ان کی حاجت کو پورا کر دے، ان کی ضرورت کو پورا کر دے، اور ہمیشہ دوسروں کے لیے پہلے دعا مانگنی چاہیے۔
اللہ حضرت موسیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ اس زبان سے دعا مانگو کہ جس سے تم نے گناہ نہیں کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار یہ کیسے ممکن ہے، میں کیسے دعا، میں نے تو اسی زبان سے گناہ کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تو تم دوسروں سے کہو کہ دعا مانگے، اس لیے کہ یہ وہ زبان ہے کہ جس سے تم نے گناہ نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ اس زبان سے دعا مانگنی چاہیے جس سے تم نے گناہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے دعا مانگنے کے آداب۔ ہمیشہ دوسروں سے کہیے کہ میرے لیے دعا کریے گا، اور اگر کوئی دوسرا آپ سے کہے التماس سے دعا تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ انسان جب دعا مانگے اس چیز کا خیال رہنا چاہیے، آج کل کے دور میں علم و شعور اتنا بڑھ گیا، سبوں کو یہ بات پتہ ہے کہ کسی حرام چیز کا انسان دعا میں سوال نہ کرے، اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو دعا میں حرام کا سوال نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، اور جب دعا پوری ہو جائے تو ہاتھ کو چہرے پر ملنا چاہیے۔ اب جب انسان دعا مانگ رہا ہے تو ان لوگوں کا واسطہ دے کر دعا مانگنی چاہیے جو دین کے بزرگ ہیں۔ مثلا جب کبھی فقیر دروازے پر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پیسے دے دو، اور ہم نے اسے 2 روپے دیے، لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے شوہر کا واسطہ، تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ، تو ہمارا دل بڑھ جاتا ہے، زیادہ دینے کو جی چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بندوں کو بھی چاہیے کہ جب اللہ سے دعا مانگے تو کہے کہ پروردگار تجھے تیرے گھر والوں کا واسطہ، یعنی ان لوگوں کا واسطہ کہ جس کے لیے تو نے انما یرید اللہ کی آیت کو نازل کیا ہے۔ پروردگار تجھے تیرے گھر والوں کا واسطہ، میری دعاؤں کو مستجاب کر لے، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یہ ہے دعا مانگنے کے آداب۔ اب اس کے بعد بھی اگر اس کے بعد یہ سارے آداب ہیں، اگر اس کے بعد انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتا۔ بھائی بھائی آپس میں لڑ گئے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اللہ ان لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتا۔ اس کے بعد بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے اگر کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، کچھ مومن بندے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی آواز سننا چاہتا ہے، ان کا راز و نیاز سننا چاہتا ہے، اس بنا پر اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا ہے، یہ واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام مولا سے منقول ہے کہ بہت صحیح اور مستند روایت ہے کہ حضرت ابراہیم صحراؤں اور جنگلوں میں سفر کیا کرتے تھے تاکہ مخلوقات خداوندی سے عبرت حاصل کر سکے۔ تو ایک روز وہ صحرا سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور چاروں طرف فضا اس کی آواز میں گونج رہی ہے۔ تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ اس کے پاس جا کر حضرت ابراہیم بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ روش بڑی پسند آئی، میں چاہتا ہوں کہ تم سے دوستی کر لوں، تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ جب میری خواہش ہو میں تمہارے گھر آ جاؤں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا گھر جہاں ہے آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ آپ نے سوال کیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں پانی پر سے گزرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے کہا کہ وہ خدا جو تمہارے لیے پانی کے اوپر سے راستہ مسخر کرتا ہے، وہ میرے لیے بھی پانی کے اوپر سے راستہ مسخر کر دے گا۔ اٹھو چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ تو یہ دونوں اٹھے۔ اب جب دریا آیا
تو وہ شخص اس نے بسم اللہ کہا اور دریا پار کر لیا، پانی کے اوپر سے چل کر چلا گیا۔ اب جب حضرت ابراہیم کی باری آئی تو انہوں نے بھی بسم اللہ کہا اور پانی کو عبور کر لیا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم نے اس شخص سے سوال کیا کہ بتاؤ سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا ہے؟ تو شخص نے کہا کہ جب اللہ انسان کو اٹھائے گا حساب و کتاب لینے کے لیے وہ دن سخت ترین دن ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ چلو ہم لوگ مل کر گناہگار مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو شخص نے کہا کہ نہیں، میں دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 30 سال سے مسلسل میں خدا سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، ایک حاجت مانگ رہا ہوں، اور وہ حاجت میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے دوسری دعا کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اے عابد، بعض وقت اللہ کو اپنے مومن بندوں کی آواز اچھی لگتی ہے، ان کا راز و نیاز اچھا لگتا ہے، اسی وجہ کر اللہ دعا نہیں قبول کرتا ہے، تاکہ یہ بندہ مجھ سے راز و نیاز کرے، میرے پاس آ کر دعائیں مانگے۔ لیکن اللہ کے جو گنہگار بندے ہوتے ہیں اللہ فوراً ان کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے، یا نہیں تو ان کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ دعا نہ مانگے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہاری حاجت کیا تھی؟ تو شخص نے کہا کہ آج سے 30 سال پہلے جہاں پہ آج میں نماز پڑھ رہا تھا، وہیں پر میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ آیا، حسین و جمیل بچہ تھا، چہرے پہ نور تھا، گائے بکریاں چرا رہا تھا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا یہ جانور کس کے ہیں؟ اس نے کہا یہ سب میری ملکیت ہے۔ تو میں نے سوال کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں خلیل خدا حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا تب سے میرے دل میں یہ خواہش ہو گئی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے دوست کی زیارت کرا دے، مجھے حضرت ابراہیم کی زیارت کرا دے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب یہ سنا تو اس سے کہا کہ لو تمہاری دعا مستجاب ہو گئی، میں ہی ابراہیم ہوں کہ جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گیا، ان کو گلے سے لگایا، سر ہاتھ چومنے لگا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر گنہگار مومنین کے لیے دعائیں کی۔ تو بعض وقت اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ دعاؤں کو نہیں قبول کرتا ہے اور بندہ شکوہ کرنے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، مصلحت نہیں جانتا ہے۔ دیکھیے کہ اگر درخت مالی سے یہ شکوہ کرنے لگے کہ مالی نے مجھ میں کم کھاد ڈالی ہے اور اس میں زیادہ، تو مالی یہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ کس میں کتنی کھاد کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے زیادہ کھاد بعض پودوں کو اینٹھ ڈالے، ٹیڑھا کر ڈالے۔ تو بعض وقت اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ دعاؤں کو نہیں قبول کرتا ہے، دعاؤں کو نہیں مستجاب کرتا ہے اور بندہ شکوہ کرنے لگتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کیا کمی تھی، اور اگر ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے تو اسے اللہ کی مصلحت، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بس ارباب اعضاء یہ تھے دعا مانگنے کے آداب، اور یہ میں نے آپ کے سامنے چند وجوہات پیش کی کہ جس کے بنا پر انسان کی دعائیں مستجاب ہیں۔ آج 10 سفر ہے، آج مجھے اس شہزادی کے مسائل پڑھنے ہیں کہ جسے امام حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا کہ پروردگارا ایک سینے پر سونے والی دے دے، اس کا نام سکینہ رکھوں گا اور وہ میرے تسکین کا سبب بنے گی۔ بیویوں، اب تک آپ نے سکینہ کو ان کے بابا کا بوسہ دیا ہے، آج سکینہ کا بابا اس فرش پر موجود ہے، اپنی بیٹی کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے۔ آج حسین کو سکینہ کا پرسہ دینا ہے۔ بیویوں، جناب زینب کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کربلا میں زینب نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، لیکن ذرا سوچئے کہ سکینہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے،
ساتھ چلنے کا مطلب پیدل چلنا نہیں ہے، مصیبتوں میں ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ لیکن تاریخ میں دشمنوں کو بھی ایک جملہ ایسا نہیں ملتا کہ کہیں پر سکینہ نے شکوہ کیا ہو، کہیں پر سکینہ نے گلہ کیا ہو۔ ارے ہمیشہ جب بھی بابا کے سر پر نظر پڑتی تھی تو بیوی کہتی تھی بابا آپ ہم سے راضی تو ہیں؟ جناب زینب کی عمر کربلا میں کتنے سال کی تھی؟ جناب زینب 56 سال کی تھی اور جناب سکینہ 4 سال کی تھی۔ انہیں مصیبتوں کی زد میں 56 سالہ بھی ہے، انہیں مصیبتوں کی زد میں 4 سالہ بھی ہے۔ ارے کہاں 56 سالہ بیوی، ارے کہاں 4 سال کی بچی، ارے 56 سالہ بھی تازیانے کھاتی ہے، ارے 4 سال کی بچی بھی تازیانے کھاتی ہے۔ ارے جب بھی سکینہ کا ذکر ہو تو ان کی ماں کو ضرور سلام کیا کرے۔ ارے یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے 2 سرمائے تھے، ارے ایک کو علی اصغر کہتے ہیں، ایک کو سکینہ کہتے ہیں۔ ارے ایک 6 مہینے کا تھا تو ایک 4 برس کی تھی، بیوی نے اپنی یہ دونوں کمائی لٹا دی۔ ارے بعد واقعات کربلا ایک روز ابو حمزہ صومالی مولا سجاد سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے کر گئے۔ ارے جب صحن سے گزر کر حجرے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک برقع پوش بیوی صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ صحابی نے جب یہ دیکھا مولا کے پاس گئے، ارے جب مل کر واپس لوٹنے لگے تو دیکھا کہ جس جگہ بیوی بیٹھی تھی اس جگہ سایہ آ گیا ہے، دھوپ دوسری جگہ چلی گئی، بیوی اٹھ کر دھوپ میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابو حمزہ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا، ارے ابو حمزہ کیا دیکھتے ہو؟ صحابی نے کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ کی کوئی کنیز ہے کہ جسے آپ نے سزا دی ہے۔ مولا میرے صدقے میں آپ اپنی اس کنیز کو معاف کر دیجئے، مولا دھوپ بہت شدید ہے۔ مولا نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں ابو حمزہ یہ میری ماں باپ ہے۔ ارے جب سے کربلا میں بابا کا لاشا دھوپ میں دیکھا ہے تب سے وعدہ کر کے آئی ہے کہ جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ ارے جب صحابی چلے گئے تو مولا رباب کے پاس آئے، آ کر پاس میں بیٹھے، کہا اماں اب تو سائے میں چل کر بیٹھیے، ہم تو غیر بھی کہتے ہیں کہ دھوپ بہت سخت ہے، انہیں سائے میں لے آؤ۔ ایک مرتبہ نہیں بلاغر آواز میرا باپ نے کہا، اے بیٹا سجاد کیا ارملا مارا گیا؟ اے بیٹا ارملا نے حسین کے سینے پہ تیر مارا تھا، اے بیٹا ارملا نے میرے اصغر کو شہید کیا۔ اجرک من اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بیویوں آج اس بچی کا مصائب پڑھنا ہے جو کربلا سے کوفے سے شام مصیبتیں سہتی چلی آ رہی ہے۔ ارے بیویوں جب بھی سکینہ کا مصائب میں سنتی تھی نا تو بہت گریا کرتی تھی، بہت روتی تھی، لیکن اب مجھ سے سکینہ کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ ارے سننا چاہے گی کیوں؟ ارے جب سے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے سکینہ کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ ارے باپ جس عمر میں بھی سر سے باپ کا سایہ اٹھے درد اتنا ہی ہوتا ہے، تکلیف اتنی ہوتی ہے۔ بیویوں احساس ہے یہ بیوی بہت
خواب اپنی بہنوں کو نہ بتانا کہ بیٹی معصوموں کی قبروں کو کھدوانا حرام ہے۔ پھر دوسری رات دوسری بیٹی نے یہی خواب میں دیکھا، آ کر کہا بابا ایک 4 برس کی بچی خواب میں آئی اور کہتی تھی کہ اپنے بابا سے کہنا کہ میرے قبر کی تعمیر کروا دے، میرے قبر میں پانی آ گیا ہے۔ سید نے کہا کہ بیٹی اپنا یہ خواب اپنی کسی اور بہن کو نہ بتانا۔ تیسرے روز تیسری بیٹی نے خواب میں دیکھا، یہاں تک کہ خود سید ابراہیم دمشقی نے خواب میں دیکھا کہ جناب سکینہ تشریف لائی اور کہتی ہے کہ اے سید، میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ میری قبر کی تعمیر کروا دے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ سید ابراہیم دمشقی نے عالموں کو بلایا، پھر مزدوروں سے بی بی کی قبر کھدوائی، ارے جب قبر